بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت قدیم الاسلام ہے۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ تھا جو ہجرت حبشہ کو گیا تھا، دائم الخمر تھا، اس لیے عیسائیوں میں بیٹھ کر عیسائی ہو گیا، مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر قائم رہی۔ اسلام کے لیے انہوں نے باپ، بائی، خویش و قبیلہ اور وطن کو چھوڑا تھا۔ پردیس میں ایک خاوند کا سہارا تھا، لیکن اس کے مرتد ہونے سے وہ بھی جاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ حال معلوم ہوا تو عمرو بن امیتہ انصری کو شاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور اسے تحریر فرمایا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام شادی پہنچ جائے۔ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام نکاح دے کر بھیجی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بیشتر خواب میں دیکھ چکی تھی کہ ان کو کوئی شخص ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب لونڈی سے یہ پیغام سن کر انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور شکرانے میں لونڈی کو اپنا تمام زیور جو جسم پر تھا عطا فرمایا۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جملہ مسلمان مدعو تھے۔ نجاشی نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد اس قوم کے سامنے دینار رکھ دیے۔ پھر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل تھے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد نجاشی کی جانب سے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا گیا۔ نجاشی نے بیان کیا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ تزویج کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 44 ہجری میں مدینے میں وفات پائی۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سوتن عورتوں کے درمیان کبھی کچھ نوک جھونک ہوا کرتی ہے، جو کچھ میں نے کہا سنا ہو مجھے معاف کر دو۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے معاف کرتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے مجھے شادماں کیا، خدا تم کو شادماں کرے۔ سبحان اللہ۔